پلیز خدا کے لیے آج رات مجھے یہاں رہنے دیں، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ وہ چوکیدار کے سامنے ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں چھپا خوف رات کے سناٹے کو چیر رہا تھا۔ لان کے دوسرے کونے میں آرام کرسی پر بیٹھا سبطین خان، جو ہاتھ میں پکڑی فائل میں مگن تھا، بری طرح چونکا۔ وہ آواز، وہ شناسا لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا تو اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر گیٹ کی طرف دیکھا، جہاں اندھیرے میں ایک لڑکی کانپ رہی تھی۔ اسے اندر آنے دو، سبطین کی محروب اور گرجدار آواز گونجی۔ چوکیدار نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ وہ لڑکی جس کا دوپٹہ اس کے شانوں سے ڈھلک رہا تھا اور آنکھوں میں دہشت کے سائے تھے، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر آئی۔ سبطین نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور گہری تفتیشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیوں رہنا چاہتی ہو اور اس وقت؟ سبطین کا لہجہ سخت تھا، جیسے وہ اس کی مجبوری کا امتحان لے رہا ہو۔ نرمل نے ہانپتے ہوئے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ سر، آپ کو نہیں پتہ، پاپا نے میرا نکاح بچپن میں ایک گنڈے سے کر دیا تھا۔ وہ بہت ظالم ہے سر، وہ آج میرے پیچھے پڑ گئی ہے، وہ مجھے لے جانا چاہتا ہے، چاہے بھی کچھ بھی ہو جائے، میں مر جاؤں گی پر اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک ہی سانس میں پٹر پٹر بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور ہمت کا یہ امتزاج دیکھ کر سبطین خان کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہی پرانی نرمل جو مشکل میں بھی خاموش ہونا نہیں جانتی تھی۔ خان صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہماری بیگم کو یہاں ایک رات رہنے کی اجازت نہیں دے رہے، حالانکہ یہ اس کا گھر ہے۔ سبطین نے اچانک اپنا لہجہ بدلا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ ویلکم ہوم ڈارلنگ۔ نرمل کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سبطین کو دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو تم نے سنا، یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا ہے۔ سبطین اس کے قریب آیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی پرفیوم کی خوشبو نرمل کی حواس پر چھانے لگی۔ نرمل نے بھجک کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اسے لگا شاید وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنس آئی ہے۔ غصے اور بوکھلاہٹ میں اس کی نظریں چوکیدار کی بندوق پر پڑی جو اس نے سائیڈ پر رکھی ہوئی تھی۔ نرمل نے جھپٹ کر وہ بندوق اٹھائی اور ڈرتے ہاتھوں سے سبطین کا نشانہ لے لیا۔ دور رہیں مجھ سے، میں کہہ رہی ہوں دور رہیں، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جسے آپ خرید سکیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر ارادہ پکا تھا۔ سبطین خان جو اپنی انا اور غصے کے لیے مشہور تھا، ایک پل کے لیے رکا، پھر ایک زوردار قہقہ لگایا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا، بالکل بے خوف۔ گولی چلاؤ گی؟ اس نے قریب آ کر بندوق کی نالی اپنے سینے پر رکھی۔ نرمل، تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں، معصوم لڑکیاں شکار کرتی اچھی نہیں لگتی۔ میں معصوم نہیں ہوں، وہ چلائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سب مجھے اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں، پھپھو، وہ گنڈا اور آپ۔ سبطین نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے بندوق چھین کر دور پھینکی اور اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ اس کا غصہ بھی اس کی آنکھوں پر صاف جھلک رہا تھا۔ مجھ پر بندوق تانے کی جرات دوبارہ مت کرنا، میں یہاں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں اور تم مجھے ہی دھمکا رہی ہو۔ اس نے اسے اپنی طرف کھینچا یہاں تک کہ نرمل کا سر اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، نرمل نے ممنا کر کہا۔ سبطین کا غصہ اس کی سسکیاں سن کر کچھ کم ہوا۔ اس نے گرفت ڈھیلی کی مگر اسے چھوڑا نہیں۔ تمہیں یہاں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہاں کے قانون میرے ہیں اور اب سے تم میرے قانون کے مطابق چلو گی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا بنگلے کے اندر لے گیا۔ نوکر چاکر خاموشی سے ایک طرف ہو گئے۔ سبطین اسے ایک پرتیش کمرے میں لے گیا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہاں آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، اور ہاں، دروازے پر رک کر مرا، باہر وہ گنڈے ہو یا تمہارے پھپھو، جب تک تم اس کمرے میں ہو کوئی تمہارا سایہ بھی نہیں چھو سکتا۔ نرمل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب تھا جو ڈراتا بھی تھا اور تحفظ کا احساس بھی دلاتا تھا۔ رات بیت رہی تھی مگر نرمل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس سے رہ رہ کر سبطین کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے، ویلکم ہوم ڈارلنگ۔ کیا وہ واقعی سے جانتا تھا یا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ نرمل اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ سبطین ہاتھ میں کافی کے 2 مگ لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے کوٹ اتار دیا تھا، وہ قمیض کی آستینیں اوپر چڑھا رکھی تھی اور اب پہلے سے زیادہ پرکشش مگر سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کافی پیو، تمہارے اعصاب کو سکون ملے گا۔ اس نے مگ میز پر رکھا۔ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ نرمل نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ سبطین نے ایک گہرا سانس لیا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر چاندنی کو دیکھنے لگا۔ کچھ لوگ بھلائے نہیں جا سکتے نرمل، تم شاید بھول گئی ہو لیکن سبطین خان کی یادداشت بہت تیز ہے۔ نرمل نے اسے الجھن سے دیکھا۔ میں تو آپ سے پہلی بار کبھی نہیں ملی۔ سبطین مورا۔ اس کے چہرے پر ایک طرف مسکراہٹ تھی۔ ملی تھی 12 سال پہلے، جب تم نے ایک لڑکے کو محض اس لیے تھپڑ مارا تھا کہ اس نے تمہاری گڑیا چھو لی تھی۔ وہ لڑکا میں ہی تھا۔ نرمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ چھوٹا سا واقعہ، وہ مغرور لڑکا، تو آپ بدل رہے ہیں؟ اس نے سہم کر پوچھا۔
سبطین نے اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر بکھری لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا۔ بدلہ لینے کے لیے میں نے تمہیں اس گھر میں پناہ نہیں دی، میں نے تمہیں اس لیے یہاں رکھا ہے کیونکہ جو میرا ہے اسے کوئی دوسرا چھو نہیں سکتا، اور تم بہت پہلے میری ہو چکی ہو، چاہے تمہیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ نرمل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سبطین کا لہجہ غصے والا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی تپش تھی جو اسے پگھلا رہی تھی۔ لیکن میرا نکاح، نرمل نے کہنا چاہا، مگر سبطین نے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ وہ نکاح، وہ گنڈا، وہ پھپھو، اب سب میرے ہیں اور تمہارے درمیان سب سے ختم ہو چکے ہیں۔ اب صرف میں ہوں اور تم ہو۔ نرمل نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ مجھے واقعی بچائیں گے؟ سبطین کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک ابھری۔ بچاؤں گا بھی اور اپنا بنا کر بھی رکھوں گا، بس مجھے اس سے دور جانے کی کوشش بند کرنا، کیونکہ سبطین خان جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ نرمل کو محسوس ہوا کہ وہ ایک طوفان سے نکل کر دوسرے بڑے طوفان کی زد میں آ گئی ہے، مگر اس بار اس طوفان کے گوش میں سے اسے ایک عجیب سی بے چینی ابھری راحت محسوس ہو رہی تھی۔ باہر بادل گرجنے لگے تھے اور بارش پہلی بوند زمین پر گر رہی تھی، جیسے اس نئی اور سیدھے داستان کا استقبال کر رہی ہو۔ نرمل بیڈ کے کونے پر سمٹی بیٹھی تھی، جبکہ کمرے کی کھڑکی پر برستی بارش کی آواز سناٹے کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ سبطین خان کافی کا مگ میز پر رکھ کر واپس جا چکا تھا، لیکن اس کی شخصیت کا سایہ اور اس کے کہے گئے الفاظ ابھی بھی کمرے میں گونج رہے تھے۔ جو میرا ہے اسے کوئی دوسرا چھو نہیں سکتا۔ نرمل نے کانپتے ہاتھوں سے کافی کا مگ اٹھایا۔ گرم بھاپ اس کے چہرے کو چھو گئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ وہ گنڈا، شاید شیدا، جس کے نام سے پورے محلے کے لوگ کانپتے تھے، آج وہ اس سے بچ کر ایک ایسے شخص کے پاس آ گئی تھی جو شاید شیدے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ سبطین خان کے غصے کی کہانیاں تو اس نے بھی سنی تھی، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہی بدتمیز لڑکا ہے جس نے اسے بچپن میں تھپڑ مارا تھا۔ اچانک نیچے سے کسی کے چیخنے اور گیٹ پر زور زور سے دستک دینے کی آواز آئی۔ نرمل کے ہاتھ سے مگ چھوٹے چھوٹے بچا۔ باہر نکالو اسے۔ سبطین خان، میں جانتا ہوں وہ چھوڑی یہاں چھپی ہے، اسے میرے حوالے کر دو ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یہ شیدے کی آواز تھی۔ نرمل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی ٹیرس کی طرف گئی، جہاں سے نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ نیچے لان میں شیدا اپنے 5-6 کارندوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سب کے ہاتھوں میں پستول اور لاٹھیاں تھیں۔ چوکیدار خوفزدہ سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ تبھی بنگلے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا اور سبطین خان نہایت سکون سے باہر نکلا۔ اس نے کالی قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی حقارت تھی۔ میری نیند خراب کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ سبطین کی آواز میں وہ گرج تھی کہ شیدے کے ساتھی کے قدم وہیں رکے۔ خان صاحب، وہ لڑکی میری منگیتر ہے، اس کا میرے ساتھ بچپن کا نکاح ہے، آپ اسے پناہ دے کر ٹھیک نہیں کر رہے۔ شیدا غصے سے پھنکارا۔ سبطین نے جیب سے سگریٹ نکالا اور اس کی سلگاتے ہوئے ایک لمبا کش لیا۔ دھواں کے بادل فضا میں بکھرتے ہوئے شیدے کے بالکل قریب آ گیا۔ نکاح کاغذ کے ٹکڑے پر ہوتا ہے، انسان کے دل پر نہیں۔ وہ جس لڑکی کی تم بات کر رہے ہو وہ اب اس گھر کی عزت ہے، اور سبطین خان کی عزت پر جو ہاتھ ڈالتا ہے میں وہ ہاتھ کاٹنا بہتر سمجھتا ہوں۔ آپ دشمنی مول لے رہے ہیں خان صاحب۔ شیدا نے پستول سبطین کی پیشانی پر رکھ دی اور ٹیرس پر کھڑی نرمل کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ اسے لگا اب سب ختم ہو جائے گا، لیکن اگلے ہی پل جو ہوا اس نے نرمل کے ہوش اڑا دیے۔ سبطین نے پلک جھپکے آنے میں شیدے کی کلائی کو ایسے مروڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ پستول نیچے گری اور سبطین نے دوسرے ہاتھ سے شیدے کا گلا دبوچ کر اسے دیوار سے جا لگایا۔ سبطین کے چہرے پر وہ وحشیانہ غصہ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دوبارہ کبھی اس کا نام اپنی گندی زبان پر مت لانا۔ سبطین نے شیدے کے کان کے قریب سرگوشی کی، مگر وہ سرگوشی اتنی سخت تھی کہ نیچے کھڑی کارندوں کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھیں۔ آج میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں صرف اس لیے کہ تم میرے ہاتھ گندے کرنے کے لائق نہیں ہو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ سبطین نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ شیدا درد سے کڑھاتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ سبطین وہیں کھڑا رہا۔ بارش میں بھیگتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اوپر ٹیرس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں سیدھے نرمل کی آنکھوں میں گر گئیں۔ نرمل خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ شخص جتنا غصے والا تھا، اتنا ہی اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سبطین اوپر آیا۔ وہ مکمل بھیگ چکا تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور قمیض جسم کے ساتھ چپک گئی تھی۔ وہ سیدھا نرمل کے کمرے میں داخل ہوا۔ تم اب محفوظ ہو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ ابھی بھی غصے میں لگ رہا تھا۔ نرمل اس کے سامنے آئی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں تشکر اور ڈر دونوں تھے۔ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کے پاس پستول تھی۔ سبطین نے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر ایک قدم آگے بڑھا، اس کے
کر اسے دیوار اور اپنے درمیان محفوظ کر لیا۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے یا اپنے اس منگیتر کی؟ نرمل نے فوراً نرمی میں سر ہلائے۔ نہیں، وہ میرا کچھ نہیں لگتا، میں اسے نفرت کرتی ہوں، میں تو بس آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ شکریہ کافی نہیں ہے نرمل۔ سبطین نے اس کے بھیگے ہوئے گال کو چھوا۔ اس کی انگلیاں گرم تھی جبکہ نرمل کا چہرہ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہت بڑے دشمن سے پنگا لیا ہے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ نرمل کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ کیسی قیمت؟ سبطین کے لبوں پر ایک دلکش مگر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی۔ تمہیں یہ گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، تم یہیں رہو گی، میرے سامنے، میری نظروں کے نیچے، پتہ بن کر۔ جب تک میں نہ چاہوں تم اس چوکھٹ سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ لیکن یہ تو قید ہوئی، نرمل نے احتجاجاً کہا۔ اس کی معصومیت ایک بار پھر غصے میں بدل رہی تھی۔ میں یہاں پناہ لینے آئی تھی، قیدی بننے نہیں۔ محبت کی قید آزادی سے بہتر ہوتی ہے جان من، سبطین نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ اس کی آواز میں وہ رومانوی کھنک تھی جس نے نرمل کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ ابھی تم تھکی ہوئی ہو، سو جاؤ، صبح تمہارے لیے نیا سورج طلوع ہوگا۔ وہ اسے وہیں حیران و پریشان چھوڑ کر باہر نکل گیا اور کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کرنے کی آواز آئی۔ نرمل نے بھاگ کر ہینڈل گھمایا مگر وہ بند تھا۔ وہ دروازے سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ ایک طرف سکون تھا کہ شیدا چلا گیا اور دوسری طرف یہ نیا الجھاؤ۔ سبطین خان اسے اپنا کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ بچپن کے ایک معمولی واقعے سے اب تک یاد کیوں تھا؟ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو نرمل کی آنکھ کھلی۔ وہ وہیں قالین پر سو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بیڈ کے سائیڈ ٹیبل پر ایک خوبصورت جوڑا رکھا تھا، ہلکے آسمانی رنگ کا ریشمی لباس جس پر باریک کڑھائی تھی، ساتھ میں ایک نوٹ بھی تھا۔ تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ناشتہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور یاد رکھنا بھاگنے کی کوشش فضول ہے۔ نرمل نے غصے سے وہ نوٹ مٹھی میں بھینچا۔ اتنا مغرور انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اس نے لباس پہنا، وہ کپڑے اس کے ناپ کے مطابق بالکل ٹھیک تھے۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے خود پر یقین نہیں آیا۔ وہ آسمانی رنگ کے اس رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ اس نے اپنے بال کھلے چھوڑے اور کچن کی طرف بڑھی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سبطین خان ایک اخبار پڑھ رہا تھا، سفید شلوار قمیض اور اوپر باسکٹ میں وہ کوئی نواب لگ رہا تھا۔ نرمل کو دیکھ کر اس نے بے اختیار اخبار سائیڈ پہ رکھا۔ بیٹھو، اس نے حکم دیا۔ نرمل خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ناشتہ خاموشی میں گزرا مگر نرمل کی نظریں بار بار سبطین کے ہاتھ پر پڑی تھی جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی، شاید کل رات کی لڑائی میں سے رگڑ آئی تھی۔ آپ کے ہاتھ پر درد ہو رہا ہے؟ نرمل نے دبی آواز میں پوچھا۔ سبطین نے اپنا ہاتھ دیکھا اور پھر نرمل کو۔ اگر تم اسے اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دو تو شاید درد ختم ہو جائے، اس نے شرارت سے کہا۔ نرمل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، تم دوا سے بہتر ہو، سبطین نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں نرمل کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ نرمل، آج میری پھوپھو یہاں آ رہی ہیں، وہی جنہوں نے تمہارا سودا کیا تھا۔ نرمل کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ وہ یہاں کیوں آ رہی ہیں؟ وہ مجھے واپس لے جائیں گی۔ سبطین نے کرسی پیچھے کی اور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے نرمل کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ یہاں تمہیں واپس لینے نہیں بلکہ میری ہونے والی بیوی کو دیکھنے آ رہی ہیں۔ نرمل کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کس کی بیوی؟ میری، سبطین نے دو ٹوک لفظوں میں کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، تم اب کسی شیدے یا کسی پھوپھو کی ملکیت نہیں ہو، تم سبطین خان کی منگیتر بن کر اس گھر میں رہو گی۔ نرمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ مجھے اس سے پوچھے بغیر یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا میری کوئی مرضی نہیں؟ سبطین کا لہجہ ایک بار پھر سخت ہو گیا۔ تمہاری مرضی تمہارے شیدے کے پاس لے جائے گی، کیا تم وہ چاہتی ہو؟ نرمل خاموشی ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ سبطین سچ کہہ رہا ہے، تو پھر خاموشی سے وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ سبطین نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مسکراؤ، کیونکہ تمہیں دیکھ کر دنیا کو لگنا چاہیے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ نرمل نے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں گہرائی میں اسے پناہ نظر آ رہی تھی۔ وہ بھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ باہر بڑی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ وہ آ گئیں۔ سبطین نے سرگوشی کی۔ کھیل اب شروع ہوا ہے نرمل۔ نرمل نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ اس کھیل میں سبطین کا ساتھ دے پائے گی یا یہ نیا رشتہ اسے کسی نئی مصیبت میں ڈال دے گا؟ گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز نرمل کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ سبطین خان نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سا دعویٰ تھا جو نرمل کو بے بس کر رہا تھا۔ وہ اسے لے کر لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں عالیہ بیگم پھوپھو غصے اور حیرت کا لبادہ اوڑھے داخل ہو رہی تھی۔ ان کے ساتھ دو مسلح آدمی بھی تھے لیکن سبطین کے گھر کے سیکورٹی گارڈ نے انہیں دہلیز پر ہی روک دیا تھا۔
سبطین خان کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میری لڑکی تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ عالیہ بیگم کی آواز پورے حال میں گونجی۔ ان کی نظریں نرمل پر پڑی جو آسمانی رنگ کی جوڑی میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی زردی اس کے اندرونی کرب کی کہانی سنا رہی تھی۔ سبطین نے نہایت سکون سے نرمل کا ہاتھ چھوڑ کر اسے صوفے پہ بٹھایا اور خود عالیہ بیگم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ پھوپھا جان تشریف رکھیں، آپ کی لڑکی اب میری امانت ہے اور امانتوں کا سر عام بازار میں نہیں گھسیٹا جاتا۔ سبطین نے تنزیہ کہا۔ امانت؟ عالیہ بیگم تڑپ اٹھی۔ اس کرنے کا بچپن میں طے ہو چکا ہے۔ تم جانتے ہو شیدا کون ہے؟ وہ اس وقت باہر پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے۔ اگر اسے پتہ چلا کہ تم نے اسے یہاں چھپایا ہے تو وہ اس کی گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ سبطین کی کہکہ اتنا بلند اور سرد تھا کہ عالیہ بیگم بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اینٹ سے اینٹ؟ پھوپھو شاید آپ بھول رہی ہیں کہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں۔ شیدا کل رات یہاں آیا تھا، اپنی اوقات دکھا کر جا چکا ہے۔ اب رہی بات نکاح کی، وہ تھوڑا سا جھک کر اور عالیہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، وہ کاغذات جو آپ نے 13 سال پہلے بنوائے تھے وہ اب رکھ کر ڈھیر بن چکے ہیں۔ نرمل نے چونک کر سبطین کو دیکھا۔ کیا اس نے سچ میں وہ سب ختم کر دیا تھا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ عالیہ بیگم چلائیں۔ جھوٹ بولنا میری فطرت نہیں۔ سبطین نے اپنی جیب سے ایک فولڈر نکالا اور میز پر پٹک دیا۔ یہ دیکھیں، آپ کے شوہر کے دستخط۔ شیدا بیانات کہ وہ نکاح زبردستی تھا اور اب اسے منسوخ سمجھا جائے۔ میں نے انہیں ایک ایسی پیشکش کی جو وہ ٹھکرا نہیں سکے۔ ان کے سارے قرضے معاف کر دیے گئے ہیں۔ عالیہ بیگم کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے شوہر لالچی ہیں، مگر وہ اتنی جلدی بک جائے گا یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ غصے سے نرمل کی طرف لپکی۔ او لڑکی، تجھ پر جادو کر دیا ہے اس نے۔ کل تک تو رو رہی تھی اور آج اس نواب زادے کے گھر میں ٹھار سے بیٹھی ہے۔ چل میرے ساتھ۔ انہوں نے نرمل کا بازو پکڑ کر اسے کھینچنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے دروازے تک لے جاتی، سبطین نے عالیہ بیگم کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ اس کا غصہ اب اپنے عروج پر تھا۔ پھوپھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ میری امانت ہے اور میں اپنی عزت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں اپنی سگی ماں کو بھی نہ دوں۔ آپ تو پھر دور کے رشتے دار ہیں۔ اس نے عالیہ بیگم کا ہاتھ جھٹکا۔ بہتر ہوگا کہ آپ شرافت سے یہاں سے نکل جائیں، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ آپ ایک عورت ہیں۔ عالیہ بیگم نے اپنی بے عزتی محسوس کی اور غصے سے بھری ہوئی باہیں نکل گئیں، مگر جاتے جاتے وہ زہریلی نظر نرمل پر ڈالنا نہیں بھولی۔ یاد رکھنا سبطین، تم ایک ایسے سانپ کو پناہ دی ہے، یہ لڑکی تمہیں برباد کر دے گی۔ جب وہ چلی گئی تو وہ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ نرمل صوفے پہ بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ سبطین نے ایک لمبا سانس لیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا پیچھا چھوٹ گیا ان سے، اس نے نرمی سے کہا، مگر اس کی آواز میں ابھی بھی ایک سختی باقی تھی۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ نرمل نے روتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے چچا کو پیسے دیے، میرا نکاح تڑوایا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں نے بچپن میں آپ کو تھپڑ مارا تھا۔ کیا یہ آپ کے انتقام کی کوئی نئی شکل ہے؟ سبطین نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ انتقام؟ تمہیں لگتا ہے میں اتنا فارغ ہوں کہ 12 سال تک ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کا انتظار کروں گا؟ وہ تھوڑا سا قریب ہوا۔ نرمل، اس دن جب تم نے مجھے پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس وقت میرے باپ کے علاوہ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ تم پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے انسان سمجھا تھا، کوئی بت یا خوف سایہ نہیں۔ تب سے تم میرے دماغ میں ایک کانٹے کی طرح چبھی ہوئی ہو۔ نرمل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں جیتنا چاہتا ہوں، سبطین نے سنجیدگی سے کہا، مگر تمہارے طریقے سے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود کہو کہ تم میری ہو۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، نرمل نے ہٹ درمی سے کہا۔ آپ مجھے قید کر سکتے ہیں، مجھ پر حکم چلا سکتے ہیں، مگر میرا دل نہیں جیت سکتے۔ سبطین کے لبوں پہ ایک پراسرار مسکراہٹ آئی۔ چیلنج قبول ہے۔ آج رات کی ایک پارٹی ہے، میرے بزنس پارٹنرز آ رہے ہیں۔ تم میرے ساتھ ہوگی بطور میری منگیتر۔ اگر تم نے وہاں کوئی ڈرامہ نہ کیا تو میں تمہیں ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر تمہاری سہیلی کے گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ نرمل کی آنکھوں میں چمک آئی۔ سچ؟ آپ مجھے جانے دیں گے؟ ہاں، وہ شرط یہ ہے کہ تم آج رات بہترین ایکٹنگ کرو۔ سبطین اٹھا کھڑا ہوا۔ تیار ہو جاؤ، ڈنر تمہارے جوڑا لے کر آتے ہوگا۔ رات کی محفل عروج پر تھی۔ سبطین خان کا عظیم الشان بنگلہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے نام وہاں موجود تھے۔ نرمل نے کالے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس پر چاندی کا کام ہوا تھا۔ اس کی معصومیت اور کالے رنگ کا امتیاز اسے قابل دریافت حد تک خوبصورت بنا رہا تھا۔ سبطین اسے لے کر جب ہال میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اسی پر جم گئی۔ سبطین نے فخر سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔
مسکراتی رہو، اس نے نرمل کے کان میں سرگوشی کی۔ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ نرمل مسکراہٹ سے ضعیف مگر وہ اندر سے کانپ رہی تھی۔ وہ ان سب لوگوں کے درمیان خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک نوجوان بزنس مین زہیب ان کے قریب آیا۔ واہ سبطین، تم نے تو چھپا رستم نکلے، اتنی خوبصورت منگیتر، اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ زہیب نے نرمل کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ ہیلو نرمل، ہائے، آئی ایم زہیب۔ نرمل نے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سبطین نے زہیب کا ہاتھ بیچ میں ہی روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں ابھری۔ تعارف کافی ہے زہیب، ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں۔ سبطین کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ زہیب تھوڑا سٹپٹا گیا مگر ہنس کر بات ٹال دی۔ اوہ آئی سی، خان صاحب بہت زیادہ پوزیسو ہو رہے ہیں۔ نرمل کو سبطین کا یہ رویہ بہت برا لگا۔ جب زہیب چلا گیا تو اس نے غصے سے سبطین کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ صرف ہیلو کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم صرف میری ہو۔ سبطین نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کسی اور کو تو تمہیں چھونے کی اجازت نہیں ہے، میں آپ کی جاگیردار نہیں ہوں۔ نرمل نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ فی الحال تو ہو، سبطین نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اور اگر تم نے بحث بند نہ کی تو میں سب کے سامنے ثابت کر دوں گا کہ تم میری کتنی قریب ہو۔ نرمل شرم سے پانی پانی ہو گئی اور خاموشی ہو گئی۔ پارٹی کے بعد جب سب مہمان چلے گئے تو نرمل تھکی ہاری اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ نرمل رکو، سبطین کی آواز پیچھے سے آئی۔ معمولی سبطین کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخمل کا ڈبہ تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور ڈبہ کھولا۔ اس میں ایک انتہائی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ نرمل نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری آزادی کی قیمت۔ سبطین نے اس کے ہاتھ پکڑا اور وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اب تم جہاں بھی جاؤ گی یہ انگوٹھی دنیا کو بتائے گی کہ تم کسی کی ہو۔ یہ صرف ایک زیور نہیں ہے، یہ میرا نشان ہے۔ نرمل نے انگوٹھی کو دیکھا جو چاندی میں چمک رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ آزادی کے نام پر ایک اور زنجیر میں جکڑی جا رہی ہے۔ میں کل صبح جا رہی ہوں، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ جاؤ۔ سبطین نے اسے جانے کا راستہ دیا، مگر یاد رکھنا تم جہاں بھی جاؤ گی میری نظر تم پر رہے گی، اور جب میں تمہیں واپس بلاؤں گا تو تمہیں آنا پڑے گا۔ نرمل بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سبطین سے نفرت کرتی ہے یا اس کی پناہ میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ اگلی صبح جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی تو اس نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ سبطین ٹیرس پر کھڑے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاہ تھا مگر آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ نرمل کی سہیلی کا گھر شہر سے دور ایک پرسکون علاقے میں تھا۔ وہاں پہنچ کر نرمل نے سکھ کا سانس لیا مگر اسے کیا معلوم تھا کہ شیدہ ابھی ہارا نہیں ہے۔ عالیہ بیگم نے شیدہ کو نرمل کا پتہ دے دیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب نرمل باغ میں ٹہل رہی تھی اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک پرانے گودام میں تھی جہاں سامنے شیدہ ہاتھ میں چھری لیے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ تو خان کی پناہ میں جائے گی؟ اب دیکھیں میں تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ شیدہ اس کی طرف بڑھا۔ نرمل کا دل حلق میں آ گیا۔ سبطین، بچائیں مجھے۔ اس کے لبوں سے بے اختیار سبطین کا نام نکلا۔ تبھی گودام کے دروازے ایک دھماکے سے کھلا اور سائے میں ایک قد و ہیبلا نمودار ہوا۔ گودام کا بھاری دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ دھوئیں اور گرد کے غبار میں سبطین خان کسی بھپھرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی اور آنکھوں میں وہ قہر جسے دیکھ کر شیدے کے ساتھیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے کہا تھا نا شیدے، میری چیز پر ہاتھ ڈالنے والا ہاتھ تو میں کاٹ دیتا ہوں۔ سبطین کی آواز میں موج جیسی سردی تھی۔ شیدے نے گھبرا کر نرمل کی گردن پر چھری رکھی دی۔ رک جاؤ خان، ایک قدم اور آگے بڑھایا تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ سبطین کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ اس نے پستول نیچے کی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے تیز ہو؟ اگلے سیکنڈ میں سبطین نے اس کی ایسی حرکت کی جس کی شیدے کو توقع نہ تھی۔ اس نے پستول پھینک کر خالی ہاتھ شیدے کی طرف چھلانگ لگائی۔ شیدہ جب تک وار کرتا سبطین اس کے ہاتھ میں روڑ کر اسے زمین بوس کر چکا تھا۔ گودام میں سبطین کے ریگارڈز داخل ہوئے اور چند منٹوں میں شیدے اور اس کے گنڈوں کو عبرتناک نشانہ بنا دیا۔ سبطین بھاگ کر نرمل کے پاس آیا اور اس کی رسیاں کھولیں۔ نرمل بدحواسی میں اس کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سبطین نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا غصہ موم ہو چکا تھا۔ تم نے مجھے بلایا اور میں نہ آتا، یہ ممکن نہ تھا۔ اس نے نرمل کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ نرمل نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھی۔ آپ مجھ سے دور نہیں جانا چاہیے تھا۔ مجھے آپ سے دور نہیں جانا چاہیے تھا۔ تم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں کے پہلے میں تھاما۔ اب تم کبھی دور نہیں جاؤ گی۔ تمہاری آزادی، تمہاری پناہ، تمہاری دنیا، اب سب کچھ مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوگا۔ کچھ دنوں بعد سبطین خان کسی لان میں جہاں یہ کہانی شروع ہوئی تھی روشنیوں کے جال میں بچھا تھا۔ نکاح خواں کے لفظ فضا میں گونج رہے تھے اور نرمل نے سرخ اور روسی زبان میں
جوڑے میں شرماتے ہوئے جب قبول ہے کہا تو سبطین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا کہ اب اسے کسی طوفان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نرمل کو اپنی پناہ مل چکی تھی اور سبطین خان کو اس کا ادھورا خواب متفر جس نے 12 سال پہلے کہانی لکھی تھی آج وہ محبت کی ایک لازوال داستان میں بدل چکی تھی۔ ختم شد۔